جی ناظرین ویلکم بیک ناظرین ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کو ایک ہفتہ ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد امریکہ کا اس جنگ کے اندر کودنے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور پھر ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی جو بات کی گئی ہے اس سے معاشی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور دنیا کو پیٹرولیم کے ترسیل میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. صورتحال پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے جبکہ امریکہ جو تھا وہ آلریڈی پس پردہ تو اپنا کام کر رہا تھا اسرائیل کے پیچھے, لیکن اس کے ظاہراً سامنے آنے اور پھر ایرانی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے سے صورتحال اکثر مختلف ہوگی اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب جو ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے سامنے آ کے ایران کی مدد کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے. مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے, آپ تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب مکالمہ میں خوش آمدید. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں وہ بڑی کشیدہ ہے اور اس کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر بہت بے چینی پیدا ہوگی اور خاص طور پہ یہ جو امریکہ کی طرف سے ایرانی اساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور اچانک بنایا گیا بغیر کسی اندرونی اور بیرونی اس اپروول کے بغیر کیا گیا, تو آپ صورتحال کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھا جائے امریکہ کا اس میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو دھوکہ دیا, بلکہ کئی ایک ممالک کو دھوکہ دیا, کیونکہ ابھی امریکہ کا یہ پروگرام تھا کہ پہلے اسرائیل کی طرف سے جو کچھ بھی کیے جا سکے اس کے بعد ہی امریکہ دیکھے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن امریکہ نے فوری طور پر جو ہے جب دیکھا کہ اسرائیل کی جو ہے وہ پشت پناہی کرنے والے ممالک میں کمی ہوتی جا رہی ہے تو اس کا فوری طور پر جو ہے وہ امریکہ نے خود جو ہے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور جو اپنے بمبارڈ جو ہے وہ علاقے بھیج دیے. جی ہاں, بمباری کی وجہ سے بری طرح جو ہے وہ ایران کے جو ہے متاثر ہوا. ایران کے جو ہے پلانٹس جو ہیں نیوکلیر پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا بمبارڈ 2 سے, جو ہے جو ایران کے لیے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران طویل عرصے نیوکلیئر کے لیے پروگرام اپنی جدوجہد جاری رکھا ہوا تھا. حالانکہ ان کا پروگرام جو پلانٹ جو تھا وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ایٹم بم بنانے کا کوئی وہ نہیں تھا. خمینی کا بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایٹم بم بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں, ہم نہیں بنانا چاہیں گے. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جو ہے وہ دیکھا کہ حالات جو ہے اسرائیل کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. 3 ڈاکٹر فرقان صاحب, حملہ کی. ڈاکٹر فرقان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اچانک جو ہے جنگ میں کود پڑنا یہ اسرائیل کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اسرائیل ناکام ہو گیا ہے فوجی طور پر ایران کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور نتیجہ تن پھر امریکہ کو خود سامنے آنا پڑا ہے؟ ہاں جی, آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل جو ہے پہلے اپنے جو ہے وہ کاروائی جاری رکھے ہوئے تھے, ایران پر حملے پہ حملہ کرتا جا رہا تھا. لیکن جب ایران کی طرف سے جو ہے وہ جوابی کاروائی کی گئی اور وہاں میزائل جو ہے داغے گئے اور میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے کئی شہروں کو جا کے نشانہ بھی بنایا, جس سے اسرائیل جو ہے اسرائیل کو دھچکا لگا. اسرائیل کو امید نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی, آپریشن کیا جائے گا اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے گا. اسرائیل نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران ایسا کچھ کر سکتا ہے, ایران کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے. لیکن جب اسرائیل نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت چھایا جا رہا ہے, ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تباہی کرنے کے در پہ ہے, تو وہ اس نے پھر امریکہ سے جو ہے اسرائیل نے فوری طور پر مدد کی اپیل کی. اور امریکہ جو پہلے تیار بیٹھا ہوا تھا, امریکہ ہی نے اسرائیل کو تیار کیا تھا جنگ کے لیے کہ ہم آپ کی پشت پناہی میں ہوں گے. لیکن جب امریکہ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا, جو اتنا نقصان نہیں پہنچا پا رہا جتنا کہ اسرائیل توقع کر رہا تھا, تو پھر امریکہ جو ہے وہ کود پڑا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا اس طرح عسکری طور پر ایک طاقت کے طور پر ابھرنا مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کا جو ایک توازن تھا وہ اس کا پڑ رہا اب برابر آپ کو لگ رہا ہے؟ پہلے تو اسرائیل جو ہے وہ علاقے کا چودھری بنا ہوا تھا, اس کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایران اس طرح عسکری طور پر میرے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں طاقت کے توازن میں کوئی بہتری ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں؟ نہیں, میرے خیال میں بلکہ حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ اب ایران جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. ایران جو ہے لازمی طور پر امریکہ کے اڈوں کو, امریکہ کی جو بھی تنصیبات ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو نشانہ بنائے گا, کیونکہ اب امریکہ براہ راست جو ہے ایران پر حملہ کر چکا ہے. ایران جو ہے اب امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ, اور مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی ٹھکانے ہیں, جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں, جتنے بھی امریکہ کی تنصیبات ہیں, اب ایران جو ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس کا نشانہ بنائے گا. اور
اسرائیل ایران کو بنانا بھی چاہیے، کیونکہ امریکہ براہ راست جو ہے اس میں انوالو ہو چکا ہے، اور اب ایران کے پاس کوئی اور چارہ کار باقی نہیں بچا کہ وہ امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ونس تو نشانہ بنا لیا ایرانی تنصیبات کو، تو کیا یہ سلسلہ آگے چل سکتا ہے امریکہ کی طرف سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایکشن کر کے اب وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اب اسرائیل کے ذریعے جنگ لڑے گا؟ ہاں، آپ نے دیکھا کہ امریکہ تو یہ چاہتا تھا کہ جو ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے، اور اسے کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا، جو کارروائی کرنی تھی، جو ایٹم بم کی تنصیبات تھی وہ ان کو نکارہ بنا دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ اب ہم ایران کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے حملہ کر کے تمام سفارتی دروازے جو ہے وہ بند کر دیے۔ اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو ایک بار پھر اپنے چنگل میں پھنسانا چاہے گا، مذاکرات کے ذریعے رائے ہموار کرنا چاہے گا، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ ایران جو ہے امریکہ کی باتوں میں آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ یہ ایران کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنے جوہر جو ہے وہ دکھا سکے، دنیا کو بتا سکے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، وہ امریکہ کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اطلاعات ہیں کہ امریکی حملے کے بعد واقعی ایران کی اساس جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایران نے پہلے ہی وہاں سے یہ چیزیں جو اساس چیزیں سے ریموو کر لی تھی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ ایران کی طرف یہی بیان دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی انتباہ کر دیا تھا ایران کو کہ ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایران نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے جو بھی ان کے لیے یورینیم وغیرہ افزودہ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سے وہاں سے نکال لیا ہے۔ لیکن جبکہ اگر آپ امریکہ کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے ایران کو نکارہ بنا دے، وہ ایٹم بم بنانے کے قابل نہیں رہا، آئندہ جو ہے وہ اس کی اتنی پاور نہیں ہوگی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کر سکے۔ لیکن ایران کا جو ہے وہ ایران یہی کہہ رہے وہ اپنی جو یورینیم کو افزودہ کرنے کی کارروائی کو جاری رکھے گا، وہ آئندہ بھی اس پر عمل درآمد کرتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جب تک اپنی مقاصد حاصل نہیں کر لیتا وہ کارروائی کو جاری رکھے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس کے بعد عالمی سطح پہ امریکہ کے جو کردار ہے، اور خاص طور پر ان کی جو اس مشرق وسطیٰ میں جو کردار ہے، اس بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ دنیا میں خدشات پائے جاتے ہیں، اور امریکی کارروائی کے خلاف کافی بیانات بھی دیے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے تشخص میں کوئی کمی واقع ہوگی، اس کو امریکہ کو پریشانی لاحق ہوگی فیوچر میں؟ دیکھیں، اگر تو روس اور چائنا جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور ایران کا مکمل طور پر ساتھ دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران چائنا جو وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور اس نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، جس پر انڈیا کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے علاقے میں، پیچھے ہٹتا ہے یا ایران پر اپنی کارروائیوں، اپنے اسرائیل کے ذریعے اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے۔ ایران کے لیے یہ موقع اچھا ہے کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ علاقے میں چودھری بننے کی بجائے خود اپنے ایک طاقتور ایک اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرتے ہوئے آئندہ، کیونکہ آپ نے اگر یہ ایران ایک دفعہ اپنے ہاتھوں نکل گئے، اسلامی ممالک کے ہاتھوں سے نکل گیا، پھر دوسرے ممالک جیسا کہ ترکی کے صدر کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد باری جو ہے باقی ممالک کی بھی آ سکتی ہے۔ اب اس لیے موقع یہی ہے کہ ایران کو اور دیگر اسلامی ممالک کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک ساتھ، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ امریکہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ جو ہے آگے جو ہے وہ مفاد کی خاطر ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کو، دیگر ممالک کو بھی اس سلسلے میں بلاتا رہا ہے، یا ان کو جو ہے وہ اپنی نظریہ سے آگاہ کرتا رہا، لیکن اسلامی ممالک کو امریکہ کے چنگل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایران کے بعد پاکستان یا ترکی کسی اور ملک کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی جو بات کی گئی ہے، اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پیٹرولیم کی ترسیل میں چونکہ اہم ترین گزرگاہ ہے، تو اس سے پھر دنیا کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پیٹرولیم کی پرائسز کتنی بڑھ سکتی ہے؟ کس طرح کے کرائسز جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، ایران نے اعلان کیا کہ اپنا ہرمز کو بند کر رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اس کے ہمسائے ممالک خارجہ پاکستان پر بھی پڑے گا۔ پاکستان جو اس وقت پیٹرولیم جو ہے ایران کے ساتھ ساتھ عرب ممالک سے بھی حاصل کرتا ہے، اپنا ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے تمام خطے کے ممالک، خاص طور پر جو ہے چائنا اور دیگر ممالک جو کہ عرب ممالک سے اور ایران سے پیٹرول حاصل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی مشکلات سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ چائنا اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا وہ اپنا اثر استعمال
استعمال کرتے ہوئے ایران کو اس باز رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ اپنا ہرمز بند ہو گئی تو پٹرول کی قیمتیں لامنتناہی طور پر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی، اس لیے وہ اور اس کا نقصان جو ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایران، چائنا اور رشیا اس سلسلے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اپنا ہرمز بند ہو گئی تو اسے لازمی طور پر اثرات پٹرول کی قیمتوں پر لازمی طور پر مرتب ہوں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کلی طور پر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا یہ صرف اعلان ہے، یہ کلی طور پہ اس کو بند نہیں کر سکے گا؟ نہیں، ایران جو ہے اتنا طاقتور تو ہے، لازمی طور پر اپنا ہرمز کو بند کرنے کے پورے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، پوری طاقت موجود ہے۔ ایران جو ہے وہ دیکھا جائے تو اسلامی ممالک میں پاکستان، ترکی کے بعد جو ہے ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ہاں، البتہ اس کی ہوائی قوت اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن آرمی اور جو ہے دیگر جو فوجی قوت ہے، جو ایٹمی صلاحیت ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، فی الحال موجود ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ وہ علاقے آبنا ہرمز کو مکمل طور پر بند کر سکے، لیکن یہ بند کرنے سے ایران کو خود بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، خود بھی جو اس کی جو ہے آمدنی میں کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ پہلے اس پر پابندیاں عائد ہے، پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنی جو لائف معیشت جو ہے وہ چلا سکے اور ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایران کیا جو ہے اقدامات اٹھاتا ہے، کیا وہ مکمل طور پر اپنا ہرمز بند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ واضح ہے کہ ایران کے پاس اس طاقت ہے کہ وہ طاقت ضرور ہے کہ اس کو بند کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اور اب ایران تک پہنچ گیا ہے، کبھی ایران جو ہے وہ کبھی افغانستان کو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی عراق کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اب ایران تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ تو عالم اسلام کیا کر رہی ہے؟ کیا اس جنگ و جدل جو اسلامی ممالک کے خلاف ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی اسلامی ممالک کا کوئی بلاک، کوئی عسکری پلیٹ فارم ایسا بننے کی کوئی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے تاکہ آئے دن جو عالمی طاقتیں جو ہے وہ اسلامی ممالک پہ چڑھ دوڑتی ہیں، اس کو ختم کیا جا سکے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ کتنے شکر گزار ہیں جو ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں، ماضی میں رہے، جنہوں نے ایٹم بم بنانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس کو میں یہاں اس موقع پر سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اسرائیل نے، امریکہ نے سب سے پہلے پاکستان ہی کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت عالم اسلام میں سب سے محفوظ ملک ہے، اور یہی چیز ہے عالم اسلام کو اگر دیکھا جائے، عالم اسلام کو اب پاکستان کی چھتری تلے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اسلامی ممالک کے لیے اب اتحاد جو ہے بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل چاہے گا کہ ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ اس کو اپنے چنگل میں لے، ان کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اور اسرائیل کا جو وہ پلان ہے اس کو عملی شکل دی جا سکے۔ یہ سب اس وقت موقع ہے اسلامی ممالک کے لیے، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، جو کہ پٹرول کی جو ہے بڑی آمدنی حاصل کرتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی ہاتھ مضبوط کرے، ترکی کی ہاتھ مضبوط کرے، تاکہ ایک اسلامی نیٹو کی طرز کا ایک اسلامی جو ہے وہ فوج جو ہے سامنے آ سکے، تاکہ سب جو ہے امریکہ کا اور روس کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکے، ورنہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکیہ کا بھی کیا کردار ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی عسکری پلیٹ فارم قائم کرنے میں؟ ہاں جی، اب دیکھا جائے کہ ایک ایسے اسلامی ممالک جو فوجی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں، دنیا کی 10 بہترین فوج میں ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان، اور اس کے بعد ترکی ہی کا نمبر آتا ہے۔ ترکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، ترکی ہی نے پاکستان کو ڈرونز اپنے بھجوائے تھے، اپنی جو ہے فوجی قوت بھجوائی تھی، پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ دو ممالک ایسے ممالک ہیں جو فوجی لحاظ سے بہت مضبوط ممالک ہیں، اس لیے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ تمام اسلامی ممالک کو ان دونوں ممالک کی چھتری تلے جمع ہوتے ہوئے ایک ایسا اتحاد قائم کرنا چاہیے جیسا کہ نیٹو کا اتحاد ہے، جبکہ کیونکہ نیٹو کا اتحاد ہی کی طرف یورپ والے، یورپی یونین اور دیگر یورپی ممالک جو ہے اپنے آپ کو روس کے خلاف یکجا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے، اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنے آپ کو ایک اتحاد کی چھتری تلے جمع کریں، ایک نیٹو کی طرف کا ادارہ بنائیں، تاکہ امریکہ کو وہ موقع مل سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے فعال کیا جا سکتا ہے؟ جی اب دیکھا جائے میرے خیال میں OIC ایک مردہ ادارہ ہے، حالانکہ
दूसरे देखा जाए बैन अवी दूसरा बड़ा सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन आज तक OIC कभी भी कोई फाल किरदार अदा नहीं कर सका। इसलिए आपको याद होगा कि पिछले चंद साल कब जो है तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने OIC की जगह एक दीगर जो है ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, जिसे जो है अमली जामा तो नहीं पहनाया जा सके, वो कई मुश्किलात उसमें आ खड़ी हुई थी, लेकिन OIC इदारा जो है देखा जाए इस्लाम के लिए, इस्लामी इत्तेहाद के लिए किसी किस्म का कोई फाल किरदार आज तक अदा नहीं कर सके। वो एक इजलास जो है मुज़ाकरा तो करते हैं, इजलास तो मुनक्किद करते हैं, लेकिन उनमें कि अमली तौर पर किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोई अहलियत लेकिन नहीं। डॉक्टर साहब अब तो हम आलम इस्लाम एक नाजुक तरीन दौर में दाखिल हो गया है, तो अब मौजूदा हालात में भी OIC को अगर फ़आल नहीं किया जा सकता तो फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए, फिर इसके तो कोई किरदार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि OIC की जो है एक मुर्दा इदारा है, इसका कोई इस्लामी ममालिक को कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी जगह जैसे तुर्की के सदर, पाकिस्तान ने इस सिलसिले में, मलेशिया ने इस सिलसिले में एक नया इदारा कायम करने की कोशिश की थी। अब इनको चाहिए कि फौजी तर्ज का, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, नेटो की तर्ज का एक फौजी इदारा कायम करना चाहिए, ताकि तमाम इस्लामी ममालिक को जो है इस नेटो की तरफ से फौजी इदारे जो है वो इकट्ठा किया जा सके, इनका जो है इत्तेहाद कायम किया जा सके, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के काबिल होगा ये इदारा, तो फिर इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे हो सकेंगे, वरना जो है एक एक करके कभी भी इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल ना हो सकेगा। अच्छा डॉक्टर फुरकान साहब, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है बिल्कुल जंग ही जंग नजर आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि सफारती इक़दामात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है या अस्करी इक़दामात ज़रूरी हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से इस जंग को वहीं रोका जाए, बढ़ने से रोका जा सके? देखिए, सफारती कोशिशें सिर्फ उस वक्त कामयाब होती हैं जब दोनों ममालिक जो हैं ताकतवर हो। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तवील अरसे से जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक सफारती कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरस से देखा जाए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग या जो कशीदगी पैदा हुई थी, जो जंग का रूप इख्तियार करने के करीब थी, वो 4 दिनों के अंदर अंदर दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक जो है वो आगे बढ़ाए। उन्होंने देखा कि ये एटमी जंग का रूप इख्तियार कर सकती है, तो उन्होंने पूरी तौर पर इस सिलसिले में सफारती कोशिशें की और इस जंग को रोका। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ताकतवर होने के लिए सिक्योर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, उस वक्त कामयाब हो सकते जी। ठीक है जी, डॉक्टर फुरकान अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।